إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، انسان کے لیے دنیا میں کامیابی کے لیے، نجات کے لیے، ہدایت کے لیے، سعادت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی صحبت اچھی ہو، وہ رسول کا راستہ اپنائیں، اس راستے کو چھوڑ کر گمراہ لوگوں کا راستہ نہ اپنائیں، وہ رسول کی تعلیم کی اتباع کرے، وہ گمراہ لوگوں کی تزیین کے پیچھے نہ چلے۔ بعض باتیں خوشنما ہوتی ہیں، اٹریکٹ کرتی ہیں، اور سیدھی سیدھی باتوں میں وہ مزہ نہیں آتا جو ایسی باتوں میں آتا ہے جس میں بہت زیادہ کشش ہو۔ سچی بات زیادہ بہتر ہے اس بات سے جو پرکشش ہو۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اثر والی بات سے صحیح بات اچھی۔ لوگوں میں کیسا ہوتا ہے، ان کی بات سے بہت اثر ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ بات صحیح ہے یا نہیں۔ بعض اوقات صحیح بات وہ اثر نہیں کرتی ہے جو جھوٹ بات کرتی ہے۔ جھوٹی باتوں میں مکاریاں، الفاظ کی بناوٹ، پیش کرنے کا انداز بعض اوقات اس کے جھوٹ کو چھپا دیتا ہے، اور لوگ چونکہ انسان عام طور سے لوگ چونکہ جذباتی مخلوق ہیں، اس لیے جذباتی بات کو قبول کر لیتے ہیں چاہے وہ غلط کیوں نہ ہو۔ صحیح بات، سچی بات، حق بات سیدھی سادی ہوتی ہے، اس میں لا و لپیٹ، ملمہ کاری اور اس کے اندر مزین کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ سچائی سچائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی میں شکر ملا کے ہم کو نہیں دیا پیو، نہیں، اس میں بالکل ایسا ہونا چاہیے جو ایک دم ٹیسٹ والا ہو اور اس میں پینے میں مزہ آئے۔ پانی سادہ سیدھا ہے، اور پانی پانی ہے، پانی کا کوئی سبسٹیٹیوٹ بدل نہیں اس کا۔ تو سادگی بعض اوقات چیزوں کی قیمت کو کم کر دیتی ہے، اور اگر اس میں ملاوٹ ہو تو پھر پیسے دے کر لوگ اس کو خریدتے ہیں۔ یہ انسان کی کمزوری ہے۔ لہٰذا حق کے بارے میں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے، حق سیدھا سادہ ہوتا ہے، اس میں ملاوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور اس کو ایفیکٹو بنانے کے لیے نئے نئے ہتھ کنڈے اپنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جس انسان کے دل میں سچائی کی طلب ہو، وہ بات اس کی سمجھ میں آ جاتی، مان لیتا ہے، چاہے ایڈیشنل ایمبیلشمنٹس اس کے لیے ہوں یا نہ ہو۔ لیکن جس آدمی کو اندر ہی اس کے بگاڑ ہو،
اس آدمی کے اندر طلب ہوتی ہے ایسی چیزوں کی جو اس کو مزہ دیں، جس میں سینسیشن ہو، جس میں اٹریکشن ہو، اور اسی میں لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، اسی میں لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم قیامت کے دن اپنا ہاتھ چبا جائے گا، افسوس میں، غصے میں، اپنے آپ پر غصہ کرے گا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، کیا کہے گا؟ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کاش کہ میں رسول کے ساتھ اس کے راستے پر چلتا ہے، رسول کے راستے پر چلتا ہے۔ اللہ کے رسول جتنے بھی آئے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر زمانے میں رسول آئے، ان رسولوں کی نہیں ماننے والے، ان کے راستے پر نہیں چلنے والے، سب کے سب ظالم ہیں۔ قیامت کے دن وہ لوگ افسوس کریں گے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، وہ کہے گا کاش کہ میں رسول کے ساتھ رسول والے راستے پر ہو جاتا، رسول کے ساتھ ہوتا، ساتھ نہیں چھوڑتا رسول کا، رسول کے راستے پر چلتا، اس راستے کی بجائے کسی اور راستے پر نہیں جاتا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کیا چیز ذریعہ بنی، رسول کا ساتھ کیوں چھوڑا، کیوں گیا دوسرے راستے پر؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ ایسا کیا مل گیا اس کو، ایسی کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے رسول کا ساتھ چھوڑ کے کسی اور راستے پر چلا گیا؟ آگے وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، یا ویلتا لیتنی کاش، لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہیں بناتا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ بری دوستی کہاں تک لے جاتی ہے، رسول کا راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے پر نکل گیا، کیوں؟ غلط آدمی کو اپنا دوست بنایا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، لقد اضلنی، مجھے اس نے تو بھٹکا ہی دیا، عن الذکر، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت سے اس نے مجھ کو بھٹکا دیا، بعد اذ جاءنی، جب کہ وہ نصیحت مجھ تک پہنچی۔ ٹھیک ہے بھائی، نصیحت نہیں کیا کسی نے، حق نہیں آیا، صحیح بات کسی نے نہیں سمجھایا اور غلط گیا، سمجھ میں آتا ہے، حق آیا مجھ تک، نصیحت آئی مجھ تک، اللہ کی طرف سے مجھ تک نصیحت آئی، ذکر، یاد دہانی، ریمائنڈر آیا مجھ تک، اس کے بعد بھی مجھ کو بھٹکا دیا۔ کیسا پاورفل ہوگا وہ؟ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان تو انسان کے لیے اس کو خسارے میں ڈالنے والا، دھوکہ دینے والا ہے ہی۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں شیطان کون؟ شیطان انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی، من الجنۃ والناس، شیطان خالی جنات میں سے تھوڑی نہ ہوتا ہے، انسان میں سے بھی ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو خود گمراہ ہیں، اللہ کے سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، یہ چاہے جنات میں سے ہوں یا انسان میں سے ہوں، یہ شیاطین ہیں، شیاطین الجن والانس، دونوں قسم کی شیاطین ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان کس کو کہتے ہیں؟ سرکش کو، ٹرانسگریسر، مسچیوس، شرارتی۔ تو شرارت جو ہے یہ شطانہ لفظ اسی سے بنا ہوا ہے، شرارت، فساد، بگاڑ، گڑبڑ۔ تو یہ جو شیطان ہے، جو شیاطین جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، انسان میں سے بھی ہوتے ہیں، بھٹکا دیا اس نے۔ کس شیطان جنات میں سے وسوسوں کے ذریعے سے جو دل میں ڈائریکٹ ڈالتا ہے، اور دوسرا شیطان وہ جو بیٹھ کے بولتا اپنے کو ایسا کرنا چاہیے، ہاں یہ صحیح نہیں ہے، فلانا حاکم صحیح نہیں ہے، فلانی چیز صحیح نہیں ہے، علماء کچھ کام کے نہیں ہے، اور بڑا کام اپنے کو کرنا ہے۔ یہ سارے
لوگ جو درس سیکھ رہے، دین سیکھ رہے، نماز پڑھ رہے، روزے رکھ رہے، نوافل، مسواک کر رہے، اس سے کیا دین غالب آئے گا؟ مسواک سے کیا غالب کرے گا؟ کیا غالب کرے گا مسواک سے؟ یہ کیا کرنا ہے بھائی؟ بڑا کام اپنے کو کرنا ہے. اس کے لیے سیکرٹ میٹنگ ہوگی. ہاں، چوا میٹنگ، سیکرٹ میٹنگ. عام اس میں نہیں بول سکتے اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بہادر ہیں، کھل کے نہیں بول سکتے. علماء سب ڈرپوک ہیں، دین کی باتیں کھل کے کرتے ہیں. ہم لوگ بہادر لوگ ہیں، ہم لوگ خاموشی سے سیکرٹ میں میٹنگ کرتے ہیں، اور ہم بولتے ہیں کہ علماء بہادر نہیں ہیں. تو کل کام کرنا ہے، فلانے پل کے نیچے آ جانا، بیٹھ کے وہاں اپنی میٹنگ ہوگی. فلانے گفا میں آ جانا، وہاں میٹنگ ہوگی. اور دیکھ ایسا ہے، یہ جہاد کی آیتیں ہیں، یہ قرآن میں ایسا ہے، یہ حدیث میں ایسا ہے، اور یہ چیزیں ہیں. فرانس کا حال یہ ہے، الجیریا کا حال یہ ہے، لیبیا کا حال یہ ہے، عراق کا حال یہ ہے، ایران کا حال یہ ہے، افغانستان کا حال یہ ہے، برما، یہاں وہاں سارا، روہنگیا سے لے کے NRC تک سارا یہ کر کے بھڑکا کے کچھ کرنا ہے. علماء سے پوچھے. علماء سے نہیں پوچھنا چاہیے، کیونکہ علماء بزدل ہیں، ہم کو کمزور کر دیتے ہیں. حکمت 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 کر کے علماء کیا کر دیتے؟ ہم کو نکما کر دیں گے. بکے ہوئے علماء. دماغ بدل دیتا ہے اس کا. ایسا ہے کیا؟ اچھا، میں تو سمجھتا تھا علماء اچھے رہتے ہیں. ارے نہیں رہتے اچھے علماء. کون اچھے رہتے؟ پروفیسر لوگ اچھے رہتے ہیں، ڈاکٹر اچھے رہتے ہیں، انجینئر اچھے رہتے ہیں. کیوں ایسا؟ ان کو دنیا کی معلومات ہیں. اچھا اچھا اچھا، علماء کو نہیں معلوم؟ نہیں معلوم، بالکل نہیں معلوم. ان کو دنیا کی معلومات ہیں. دنیا بدلنے کے لیے دنیا کی معلومات چاہیے نا اپنے کو. بالکل صحیح. آدمی اس کے برتن میں، بوتل میں اتر جاتا، اور پھر علماء آواز دیے تو ٹہرو ٹہرو آتا بول کے جاتا ہو، نہیں سنتا کبھی کسی کی. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. شیطان انسان کو خسارے میں ڈالتا، نقصان میں ڈالتا، فائدہ نہیں ہوتا. پھر کیا ہوتا؟ کاہے کا جہاد اور کاہے کا کیا حکومت قائم ہوتی ہے. اس کو لے جاتے پکڑ کے اور جیل میں بٹھا دیتے ہیں، اور وہاں ایک ڈنڈا مارتے، وہ 2 باتیں بولتا ہے. ایک ڈنڈے پہ ایک فری، سب بولتا. میرے ساتھ احمد بھی تھا، عبد الغفور بھی تھا، اور فلانا بھی تھا، اور فلانا بھی تھا، فلانا بھی تھا، سب بول دیتا. اتنا بہادر رہتا وہ کہ ایک ڈنڈے پہ 2 بات بولتا ہو. بعض اوقات تو ڈنڈا بھی نہیں رہتا، بغیر ڈنڈے کے سب بولتا، اور ساری باتیں بتاتا اپنی. اور اول فول کچھ بھی کیے ہوا نہیں رہتا، خالی باتیں رہتی، وہ کچھ بھی کیے ہوا نہیں رہتا ہے. چوہا بھی نہیں مرے گا، ایسی اس کی ایکٹیویٹی رہتی ہے، لیکن سب بتاتا. اور پھر اسلام کی، مسلمانوں کے خلاف میڈیا کو ایک میٹر مل جاتا ہے. کیا ہوا تو کچھ نہیں، جھینگر بھی مرا نہیں اس کے ذریعے سے، لیکن کیا ہے، سارے گاؤں میں ماسٹر مائنڈ پکڑا گیا. ماسٹر مائنڈ، کپڑے دھونے نہیں آتے اس کو، یہ ماسٹر مائنڈ ہے. کچھ بھی معلومات نہیں رہتی اس کو، لیکن چونکہ اس نے بکواس کیا ہے نا، غلط باتیں بولا ہے، ایویڈنس اس کے خلاف ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر چھوٹی غلطی بھی رہتی ہے تو بڑی اس کو سزا مل سکتی ہے. کیونکہ تو ہے ایسا، تو کرتا تھا ایسا، تو کر سکتا تھا، پوٹینشلی تو سماج کے لیے بھیانک خطرہ تھا. وہ ڈینائی نہیں کر پاتا ہے. ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا، دیکھ تیری چیٹ دیکھ، تیرا یہ دیکھ، فیس بک پہ دیکھ، فلاں دیکھ، تو نے یہ ای میل کیا تھا، اور تیرے لیپ ٹاپ میں یہ ملا اور یہ ملا. کیا انکار کرے گا؟ کیا کچھ نہیں. یہ خالق ایسا تھا، نالج کے حساب سے وہ سارا کلیکٹ کر رہا تھا، کرنے والا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن وہ نالج اس کے پاس جو ملا، پھر اس کے گلے میں کچھ بھی باندھا جا سکتا ہے. اس کے لیپ ٹاپ پہ جہاد کے عنوان پہ کتاب ملی. اب ظاہر بات ہے، جہاد پہ کتاب ملی تو جہاد کرنے ہی والا تھا. یہی مطلب لے گا کوئی، آپ ڈینائی کیسا کریں گے اس کو؟ ڈینائی کرتا ہے وہ.
نہیں میں خالی پڑھ رہا تھا کہ غلط جہاد کیا ہے، صحیح جہاد کیا ہے. کوئی سنتا نہیں اس کے بعد. جال میں آنے کے بعد تیرے کو چھوڑیں گے؟ یہاں جا کے تو لائک کیا، وہاں جا کے تو لائک کیا، وہاں جا کے کمنٹ کیا، کچھ ہونا چاہیے. تو بولا تھا ایسا. برے دوستوں کی وجہ سے بعض اوقات مدعی سست گواہ چست. جس نے اس کا دماغ خراب کیا وہ بھی اس سے آگے جاتا، وہ بھی تھوڑا حساب میں رہتا، کیونکہ جو ماسٹر مائنڈ واقعی رہتے وہ کبھی پکڑ میں نہیں آتے. وہ سب کو کام پہ لگاتے لیکن خود کام پہ اپنے جاتے. یاد رکھیے میری بات کو، جو بھی اس طرح کا ذہن بنانے والا ہے وہ پہلے اپنی سیکیورٹی کر کے رکھا ہوا رہتا ہے. دوسرے بھولے بھالے بچے پکڑے جاتے ہیں لیکن وہ ہوشیار لومڑا وہ نہیں پکڑا جاتا، وہ برابر اپنا راستہ نکال کے غائب ہو جاتا ہے. یاد رکھیں میری بات کو، یہ دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. میری باتیں کڑوی ہیں اور مجھ کو لوگ ناپسند بھی کریں گے ان باتوں کی وجہ سے. وہ لوگ جو اسلام کا جھنڈا گاڑنا چاہتے ہیں، گھر میں گاڑو جا کے پہلے گھر میں گاڑو. پہلے باپ کو مسلمان بناؤ، ماں کو بناؤ، بھائی کو بناؤ، بہن کو بناؤ، بیوی کو بناؤ، بچوں کو بناؤ. باقی پھر اس کے بعد پوری دنیا میں. پہلے انصاف گھر میں کرو، بیوی کے ساتھ انصاف کرو، ماں باپ کے ساتھ کرو، بچوں کے ساتھ کرو، بھائیوں بہنوں کے ساتھ کرو. اس کے بعد پوری دنیا میں انصاف کی بات کرو. ہم کو حق ہے کہ ہم ناراض ہوں، غصہ ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے. اور ایک آدمی کی غلطی اور 4 آدمی کی غلطیوں کی وجہ سے 40 آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے. کہ کوئی ایک آدمی بھی اس طرح سے پکڑا جائے، اس کے موبائل فون میں 100 لوگوں کے نمبر ہوں گے، 100 لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تیرا نمبر اس کے پاس کیسا آیا؟ صاحب میں فٹر ہوں، اس کے پاس نل بنانے کے لیے گیا تھا کر کے میرا نمبر آیا اس کے پاس. ایسا بھی ہوتا ہے لیکن وہ آدمی گھبرا جاتا ہے. یہ ساری مصیبت کی جڑ ہی ہے. ایسے لوگوں سے ربط و ضبط رکھنا جو اسلام کے نام پر علماء سے آزاد ہو کر قرآن و سنت کی اپنی تفہیم کریں، یہ مصیبت کی جڑ ہے. اہل علم سے ہر دور میں جڑے رہنا ضروری ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ افسوس کرے گا آدمی ظالم، ہاتھ چبا جائے گا، اور رسول کے راستے پر نہیں چلنے کی بات جب کرے گا تو اسی کے ساتھ کیا کہے گا؟ کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہیں بناتا. شروعات دوستی سے ہوتی ہے. ادھر تیرے کو ایک بات بتاتا ہوں میں نے پوسٹ بھیجا، اس کو ذرا دیکھ. لنک بھیجا میں نے، اس کو جا کے چیک کر. یہاں سے مصیبت شروع ہوتی ہے. آدمی صرف اور صرف ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے، خاص کر کے دینی معاملات میں، جو قابل اعتماد ہوں، جو عقیدے اور منہج کے اعتبار سے صحیح ہوں. ایسے لوگوں سے دور رہیں جو بہت سینسیشنل باتیں کرتے ہیں، چاہے اس میں امت کی کتنی ہمدردی ان کے دلوں میں دکھائی دے، کچھ فائدے کی نہیں ہے. خالی ہمدردی ہونا کافی ہے کہ صحیح طریقے سے کام کرنا ضروری ہے. بھئی آپ کے گھر میں کسی کو ہارٹ اٹیک آیا، کوئی آدمی بولا بیٹھو گاڑی میں، آپ لے کے آئے بٹھانے کے لیے، بولے میرے کو آتی نہیں چلانے کے لیے لیکن میں بہت ہمدرد ہوں آپ کا، میں سیدھا پہنچا دوں گا آپ کو. بیٹھیں گے آپ گاڑی میں؟ گاڑی نہیں آتی چلانے، کوئی بات نہیں، میں اللہ مالک ہے لے جاتا آپ کو. میں آتی تو نہیں، کوئی ہے نہیں نا، کوئی ہے نہیں. رکشہ والا جلدی نہیں آ رہا، گاڑی والا اولا والا جلدی نہیں آ رہا، تو کیا کریں گے؟ ایک کام کرو، آپ کی کار آپ کا بیٹا نہیں ہے نا، میں لے جاتا. خالہ چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو ان کو میرے حال پہ، میں لے جاتا ان کو، جیسا تیسا لے جاتا. بیٹھے گا کوئی گاڑی میں؟ نہیں. اچھا لے بھی گیا، وہ ڈاکٹر بھی نہیں وہاں پہ، کمپاؤنڈر وہاں پہ، لے لو اندر ان کو، آپریشن کر دیں گے، تو بھی آ رہے جلدی اندر. آتا تو نہیں، بسم اللہ واللہ اکبر بول کے شروع کر دیں گے. کریں گے. ہمدردی ہے. بھائی کوئی بھی نہیں آ رہا نا تو میں ہوں نا، میرے کو دیکھا نہیں جا رہا آپ کے آنسو، خالہ خون کے آنسو روئیں گے پھر بعد میں. چلتا ہے ایسا. وہی لوگ جو اتنے بیوقوف لگ رہے ہیں اس میں، یہ وہی لوگ ہیں
جو امت کے مسائل، ایک خالہ کا مسئلہ حل کرنے پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کتنا بیوقوف آدمی ہے، ڈیمیج کر دے گا یہ، وہی لوگ امت کے مسائل حل کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں کتنا ڈیمیج کریں گے. کیوں؟ ہم کو ہمدردی امت سے بہت، ہم کو ہمدردی امت سے بہت. اچھی بات ہے بھائی، اللہ تجھ کو خوش رکھے، اللہ تجھ کو ہدایت دے، اللہ تیری اس امت کی ہمدردی پر تجھ کو اجر و ثواب دے، پر علاج مت کر، علاج مت کر. کیوں؟ تو کرے گا نقصان پہنچائے گا، فائدہ نہیں پہنچائے گا. اس کو یاد رکھیے، کیونکہ کسی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس حل کا معلوم ہونا اور اس حل کے لیے صلاحیت کا ہونا بھی ضروری ہے. خالی ہمدردی ہونا کافی ہے نہیں ہے. وہ نوجوان طبقہ جو امت کے مسائل حل کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، خالی سیاسی مسائل حل کرنے کے لیے پہلے کھڑا ہوتا، باقی سب چھوڑ دیتا ہو، لیکن وہ ایسے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو رسول والا نہیں ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ حل لیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے، یہ بہت ضروری ہے. اور رسول والا حل کس کے ذریعے؟ رسول، نبیوں کے وارث کون ہیں؟ پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر کون ہیں؟ پالیٹیشنز. نبیوں کے وارث کون ہیں؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. رسول کو معلوم نہیں تھا کہ علماء غلط ہوتے ہیں، چوپی بول دیا ایسا، سب کو مس گائیڈ کر دیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب علماء بولے ہیں، بعد میں آ کے قوم بولنے لگی علماء کچھ کام کے نہیں، تو یہ رسول کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. ظالم اپنا ہاتھ چبا جائے گا، کوہنی تک چبائے گا، کہے گا کاش کہ میں رسول کے ساتھ رسول والا راستہ اپنا لیتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو اللہ کی طرف سے یاد دہانی آنے کے بعد بھی مجھ کو بھٹکا دیا. وکان الشیطان للانسان خذولا، یاد رکھو شیطان تو انسان کو خسارے ہی میں ڈالنے والا ہے، اس کو مخذول بنا دیتا ہے، ناکام، نکما، ناکارہ بنا دیتا ہے، فیلئر بنا دیتا اس کو. اینڈ آف دا ڈے فیلئر ہے. کیا ہے؟ سارے دنیا کو چینج کرنے کے لیے نکلا تھا، جا کے بیٹھ گیا جیل میں. کم سے کم وہ آدمی جو باہر کام کر رہا ہے لوگوں کو دیندار تو بنا سکتا ہے، ان کو شرک سے بچا سکتا ہے، بدعات سے بچا سکتا ہے، نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، قرآن پڑھنے والا، لوگوں کے ہمدردی ان کے ساتھ کرنے والا، ان کے دکھ سکھ میں کام آنے والا، صدقات و خیرات کرنے والا، مساجد تعمیر کرنے والا، مدارس کو تعاون کرنے والا، مسلمان بچوں کو ڈرگ ایڈکشن سے نکالنے والا، مسلمان بچیوں کو بے حیائی سے بچانے والا، دینی اجتماعات کے ذریعے سے عام لوگوں میں دینی فضا بنانے والا. یہ اچیومنٹ نہیں ہے، یہ چینج کا ذریعہ نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ اچھا ہے جو چائے کی پیالیوں پہ تو ہوٹلوں میں بیٹھ کے حکومتوں کے معاملات پہ ڈسکس کریں، کچھ کرنا ہے، اور پھر جا کے جیل میں بیٹھ کے وہاں کی دال پیے. یہ کام ہے؟ سوچیے، یہ کام نہیں ہے. یہ ایلوژن ہے، یہ ڈیلوژن ہے، یہ خیالی چیز ہے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اور یہی ڈیلوژن یا یہی ایلوژن ان کو ہوا تھا جو سب سے پہلے گمراہ ہوئے. سب سے بڑا کام ہم کر رہے ہیں. خوارج، حتیٰ کہ پھر وہ لڑنے کے لیے بھی تیار ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. پچھلے درس میں ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خوارج ایک دور میں آئیں گے اور ان سے قتال مسلمان کریں گے. یہ ایسی بری قوم تھی جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں رہا تو میں ویسے قتل کروں گا جیسے قوم عاد کو قتل کیا گیا ہے، جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دوں گا ان کو. کسی اور کے بارے میں آپ نے ایسی بات نہیں کہی. تو یہ خوارج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. آئیے دیکھتے ہیں اسی ضمن میں جو ہمارا
10واں نقطہ تھا خوارج سے قتال. ہم آ کے رک گئے تھے اور میں نے کہا تھا کہ ان کی زبان کے بارے میں خاص بات حدیث میں آئی ہے پچھلے درس میں، اگر آپ کو یاد ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انہ سیخرج من امتی اقوام اشداء احداء، میری قوم میں کچھ ایسے لوگ، میری امت میں کچھ ایسے لوگ نکلیں گے جو بڑے سخت مزاج ہوں گے اور حدت ان میں ہوگی، ٹیمپر بہت ان کا یہ ہوگا. ایک دم جٹ قسم کے لوگ تھے خوارج. دیہاتیوں کی طرح بعض علماء نے اعراب بھی کہا ان کو، ابن تیمیہ وغیرہ اور دوسرے لوگوں نے بھی کہا ان کو کہ ایک دم اجٹ قسم کے لوگ، ایک دم غیر مہذب. قوم اشداء احداء ذلیقۃ السنتہم بالقرآن، ان کی زبانیں قرآن سے آراستہ ہوں گی، اور یعنی کیسے ہوں گے؟ پڑھنے میں بڑے اچھے ہوں گے، ادھر سے کوٹ کر رہے، ادھر سے کوٹ کر رہے، یہ دلیل وہ دلیل. آدمی بولتا کتنا معلوم ہے ان کو، جہاد کی آیتیں، فلاں آیتیں، حکومت کے بارے میں، یہ اس سارے معاملات ہوں گے ان کو، لیکن استنجا کے معاملات، نماز کے معاملات، وضو کے معاملات، بیوی بچوں کے حقوق وہ عام طور سے معلوم نہیں ہوتے. ان کا ایک اپنا میدان ہوتا ہے جس میں وہ بعض اوقات لگنے لگتا ہے کہ عالموں سے بھی زیادہ ایکسپرٹس ہیں. ہیومن ریلیشنز، گورنمنٹس کے آپس کے تعلقات، اس کے بارے میں ہی ان کے پاس ہوگا اور آیتیں کوٹ کریں گے. ذلیقۃ السنتہم بالقرآن، ان کی زبانیں قرآن سے بالکل آراستہ ہوں گی، آسانی کے ساتھ پڑھ پائیں گے وہ لوگ. لا یجاوز تراقیہم، لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں گزرے گا. اس کو ہم آگے بھی دیکھیں گے. الا فاذا رأیتموہم فانیموہم، خبردار جب تم انہیں دیکھو، فانیموہم، ایگزیکٹلی اس کا ٹرانسلیشن آپ کریں سلا دو انہیں، انیموہم مٹا دو انہیں، کیونکہ نیند موت چھوٹی موت ہے، انہیں کیا کر دو؟ قتل کر دو. فانیموہم ثم اذا رأیتموہم فانیموہم، پھر اور آگے نکلیں یہ لوگ، انہیں پھر سے کیا کر دو؟ سلا دو، یعنی موت کے گھاٹ اتار دو. فالمأجور قاتلہم، اس لیے کہ ان کا قتل کرنے والا اجر پانے والا ہوگا. یہ انڈیویجول لیول پر نہیں ہے، ایک گورنمنٹ کے لیول پر ہے. یعنی کہ آپ کسی کو بھی بھوکنا شروع کرے خارجی، یہ نہیں بھائی، کہاں تو مجھے لے جا کے بٹھا دیں گے، یہ وہ نہیں ہے. یہ حکومت کی سطح پر پوری امت سے خطاب کیا جا رہا ہے. جیسے اللہ نے قرآن کریم میں کہا فالسارقۃ والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد چور عورت اس کا ہاتھ کاٹو. یہ نہیں کہ آپ کی دکان میں کوئی آ کے چوری موبائل کرنے لگے، آپ پکڑ لیے اس کو، لا رہے چورا جلدی سے، اور ہاتھ کاٹ دیا اس کا. آپ شرعی حدود کا نفاذ، جو حکومت کے سطح کے معاملات ہیں، اگرچہ وہ جمع کی صیغے میں ہیں، لیکن اس کا مکلف ہر فرد نہیں ہے، اس کا مکلف امت مجموعی طور پر اور ان کا حاکم ہے. تو اصلاً کیا ہے؟ یہ حاکم یہاں مراد ہے. یہ نہیں کہ ہر آدمی قتل کرنا شروع کر دے لوگوں کو. تو کہا کہ فالمأجور قاتلہم، انہیں قتل کرنے والا اجر کا حقدار ہوگا. امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 20446، اور اس کی سند قوی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو یعلم الجیش الذین یصیبونہم، اگر وہ جیش، وہ لشکر، وہ فوج جو خوارج کے ساتھ جنگ کرے گی، اسے معلوم ہو جائیں ما قضی لہم علی لسان نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کے لیے کیا فضیلت بیان کی گئی ہے، لَتَّكَلُوا عَنِ الْعَمَلِ، وہ عمل سے ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں گے، بس اسی عمل کو اپنی نجات کے لیے کافی سمجھ لیں گے. یہ اتنا بڑا عمل ہے، خوارج کے ساتھ جنگ کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ وہ اسی عمل کو اپنی نجات کے لیے کافی سمجھیں گے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے جنہوں نے واقعی ان سے جنگ کی. امام مسلم نے کتاب الزکاہ میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1066. تو یہ حضرت علی کا قول ہے. تو خوارج کے بارے میں آپ دیکھیں گے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومتی سطح پر مسلمانوں کا اس کا مکلف کیا کہ وہ ان سے جنگ کریں، ان سے جنگ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا فساد مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے بہت تھا، جان و مال کا نقصان انہوں نے آلریڈی کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کافر نہیں مانتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کیا یہ مشرک نہیں ہے؟ کہا من الشرک فروا، شرک ہی سے تو بھاگے، وہ شرک سے بھاگنے والے تھے وہ، لیکن یہ لوگ بگڑے ہوئے لوگ تھے تو انہوں نے ان سے جنگ کی، اگرچہ وہ مسلمان تھے حضرت علی کے نزدیک، لیکن حضرت علی نے ان سے پھر بھی جنگ کی۔ تو کوئی کسی حاکم کو اس نگاہ سے نہ دیکھے کہ دیکھو یہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ عام آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے کہ حاکم کیا ڈیسیجن لے رہا ہے، خصوصاً جب کہ اس حاکم کا فیصلہ علماء کی رہنمائی میں ہو۔ یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں۔ شروع میں جو یہ آیت میں نے پڑھی تھی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ ہائے میری بربادی، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہیں بناتا، خلیل نہیں بناتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ خوارج سے قربت کے نقصانات کیا ہیں۔ علماء بولتے مت سنو، تحریکی ہے وہ، اس کے بیانات مت سنو، اخوانی ہے، حزب التحریر والا ہے، القاعدہ والا ہے، داعش والا ہے، آئیسیس، مت سنو ان لوگوں کو، وہ ذہن تکفیری ذہن کے ہیں، خارجیت ان کے اندر ہے۔ تو بعض اوقات آدمی بولتا نہیں تھوڑا دیکھ کے آتا میں کیا ہے، وہ باقی لوگ جو ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا، ان کو ہو سکتا ہے مجھ کو نہیں ہوگا، اور آدمی بھٹک جاتا ہے۔ بری صحبت انسان کے لیے ہلاکت کے دروازے کھولتی ہے۔ صحبت چاہے دوستی کے اعتبار سے ہو یا پھر تعلم کے اعتبار سے ہو، نہیں سننا ایسے لوگوں کو جو منہجی اعتبار سے غلط ہوں، نہیں سننا ان کو، چاہے وہ کتنے ہی اٹریکٹیو کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تو تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ وہ کس کو اپنا خلیل بنا رہا ہے، کس سے اپنی دوستی قائم کر رہا ہے۔ معلوم ہے کہ دوستی کا ایک اثر ہوتا ہے کہ ایک کا فکر دوسرا قبول کرتا ہے، ایک کی آئیڈیالوجی مینٹالٹی دوسرے میں بھی آتی ہے، خصوصاً وہ دوستی دین کے نام پر ہو لیکن دینی انحراف اس میں ہو، اور یہ بولنے کا ماہر بھی ہو۔ بتائیے پھر چانسز کتنے گمراہ ہونے کے زیادہ ہیں۔ وہ دوست بنائے گا کیونکہ اس کو اپنے نظریے کو بڑھانا ہے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھے گا، بات کرے گا، کیسے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، ہاں ایسا ہے، حالات بگڑ رہے نا، ہاں دیکھو وہاں روہنگیا میں، برما میں ایسا ہوا، ہاں نا اچھا نہیں ہوا، مسلمانوں کے ساتھ بہت یہ ہوا، اللہ کرے خیر کا حال آئے، حالات بدلیں، اللہ کرے۔ خالی دعا سے ہونے والا کیا؟ خالی دعا کرتے رہو تم لوگ، ہاں کچھ کرو مت، کام کو جاتا نا، خالی دعا کرتا کیا؟ اچھا مطلب کچھ کرنا پڑے گا، علماء بتائیں گے نا، ہاں علماء کریں گے۔ کبھی کیے کہ علماء نے کچھ پروٹیسٹ میں آئے کہ کبھی علماء دلی میں تھے کیا؟ علماء پٹنے والوں میں رہتے کہ کبھی علماء نہیں رہتے؟ اب یہ سوچنے کی بجائے کہ علماء نہیں تھے اسی لیے تو پٹے، یہ نہیں سوچیں گے، لیکن علماء نہیں پٹے تو علماء غلط ہے، علماء صحیح نہیں ہے۔ ارے علماء سے پوچھنا چاہیے، ایسا مت بول بھائی، نہیں علماء کچھ کام کے نہیں ہے۔ دیکھو حالات کیا چل رہے دنیا میں، ارے اپنی حکومت نہیں، جہاں حکومت ہے وہاں کیا ہے، وہ بھی کون سی صحیح ہے، کوئی کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں اس کو جو ہے کان گرم ہونا شروع ہوتے اس کے، کیا بول رہے ہیں تم اس مکہ مدینہ، وہاں بھی کچھ نہیں ہے، یہ ہو رہا وہ ہو رہا وہ ہو رہا، سب غلط ہیں سب۔ ارے علماء ہیں وہاں پہ، نہیں کہہ کے علماء کچھ علماء کام کی نہیں ہے، سب اسکالرز آف ڈالرز ہیں،
سب سے پہلا کام علماء کا اعتماد ختم کرو. اس کے بعد آپ جو ایکسپلینیشن دو گے، ویریفیکیشن کے لیے کوئی لیٹمس ٹیسٹ ہے ہی نہیں. چیک کس کے پاس کرے گا؟ تو جس کے پاس جا کے چیک کرے گا اس کا اعتماد ختم کر دو، مسئلہ ختم، مسئلہ حل ہو جاتا. بھائی سونار ہی کا اعتماد ختم کر دو تو آپ سونے کے نام پہ جھوٹا سونا بیچ سکتے ہیں؟ نہیں. یہ سونار لوگ صحیح نہیں ہے آج کل، سونا رہ کے بھی بولتے سونا نہیں ہے. میں دیتا تیرے کو اصلی سونا. ہاں اب جتنا اچھے سے وہ مارکیٹنگ کر پائے گا، یہ بیچارہ بھولا بھالا وہ بتائے گا بھی دیکھ سونار کا ایسا ہوا، اس کا ایسا ہوا، اس کا ایسا ہوا. 4 سونار کا بتائے گا اس کو اور 40 سونار کا اعتماد ختم کرے گا. اور پھر اس کے بعد بولے گا دیکھ یہ رہتا، ہم نے بہت ریسرچ کیے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ کیا ہم نے، چیٹ جی پی ٹی پہ دیکھا ہاں ہم نے بہت کی ریسرچ، تیرے کو نہیں معلوم ہے. عالم کو جا کے پوچھے گا نا، نہیں بتائے گا. یہ وہ بھی کیسا ہوتا ہاں. اور بھائی اس کی بات سنتا ہو. ایک بار یہ مرید بن گیا پھر اس کو جہاں لے جانا ہے لے جا سکتے ہیں گھسیٹ کے. امپریس کرو، امپریس کرنے کے بعد اس کو اپنے دام میں پھانس لو، اس کے بعد جو بولو وہ نگلنا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ اس کے پاس ابھی جانا ہی، علماء ہی صحیح نہیں تو پھر کس کے پاس جاؤ میں چیک کرنے کے لیے؟ جانا ہونا مت، گھما کے چھوڑ دیتے ہو. غلط بتائیں گے تیرے کو، یہ نہیں، یہ مطلب نہیں، وہ مطلب نہیں، وہ مطلب نہیں کریں گے. اس کی تفسیر وہ ابن عباس اور فلاں کا قول، اتنے قول آدمی پاگل ہو جائے گا. قرآن کافی نہیں کیا اپنے لیے؟ ہاں صحیح برابر ہے. سب سے بڑی بات کس کی؟ اللہ کی بات. خلاص خطبہ حاجہ میں نہیں پڑھتے ان خیر الحدیث کتاب اللہ. قرآن میں اس کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب تیرے کو قرآن پہ بھروسہ نہیں ہے نا بھائی. اس کو دھوکہ دے گا ایسا. الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، وہ دیکھ لے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دوستی دین پر اثر انداز ہوتی ہے، صحبت دین پر اثر انداز ہوتی ہے. کیونکہ جس کا دوست ہوتا ہے اس سے کمیونیکیشن اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اس کے اثرات کہاں پڑتے ہیں؟ دین پر. انسان کی سوچ پر، اس کے فکر پر، اس کے نظریات پر، اس کے صحیح غلط کے پیمانوں پر اس کا اثر پڑتا ہے، گمراہ ہو جاتا آدمی. تو دوستی کا بڑا رول ہوتا ہے انسان کے بننے بگڑنے میں بہت فرق پڑتا ہے. آپ سوچیں گے بات تو صحیح ہے، تو پھر میں نیک ہوں اور میں دین پر چلنا چاہتا ہوں اور تھوڑا بہت معلومات مجھ کو بھی ہے، میں اس کو سدھارنے جاتا ہوں. آدمی ایسا بھی تو سوچتا نا، بھائی حدیث ایسی ہے تو ایسی بھی تو ہے نا. تو ایک کام کریں گے، جب اثر ہوتا ہے دوستی کا دینداری پر، تو برے کا جب اثر ہوتا ہے تو اچھے کا بھی تو ہوگا نا. تو ایک کام کرتے، میں اچھا ہوں، میں اس کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہوں. میں اس کو بتاتا ہوں کہ بھائی یہ منہجی اعتبار سے غلط ہے، قرآن کی آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. تو یہ اس کے پاس جاتا ہے. ارے مت جاؤ اس کے پاس، مت سمجھاؤ اس کو. آپ دعوت سے منع کر رہے، بلغوا انی ولو آیا. اور میں کوشش کروں گا اس کو بچانے کی. مسلمان کو بچانا نہیں چاہیے گمراہی سے، ٹھیک ہے، میں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن اس کو نہیں معلوم ہے کہ وہ بڑا میگنیٹ ہے، یہ چھوٹا ہے، وہ اونٹ ہے، یہ اس کی دم پکڑ کے کنویں سے نکالنے کی کوشش کر رہا. کون کس کو لے جائے گا، باہر یا اندر؟ ہاں ایک آدمی اگر اونٹ کی دم پکڑ کے کھینچنے لگے، بھائی کنویں میں کود رہا ہے، میں بچانا چاہتا ہوں اونٹ کو، تو کیا ہوگا نتیجہ؟ اونٹ اس کو لے جاتا ہے، وہ بھی جاتا کنویں میں، اس کو بھی لے کے جاتا ہے. یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم خود کتنے صلاحیت مند ہیں. ہم علماء کے پاس ان کو لے جائیں، ہم ان سے الجھے نہیں. لیکن انسان کا مسئلہ یہی کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں کر سکتا ہوں. بلیو ان یور سیلف، یہ مسئلہ جو ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کر رہے اللہ سے؟ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْنٍ. اے اللہ ایک پلک جھپکنے کے بقدر بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے مت کر.
اللہ کی حفاظت میں رہنا ہی بہتر ہے. اپنے اوپر کانفیڈنس ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے. مجھے اپنے اوپر اعتماد ہے، نہیں بھائی، نہیں ہے ہم کو اعتماد. آج ادھر ہے تو کل ادھر، کچھ بول نہیں سکتے. ہم اللہ سے دعا کرتے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب تو نے ہم کو ہدایت دے دی، پھر اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دیں، گمراہی کی طرف مائل مت کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کر رہے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ. ہمارا نبی اسی دعا کر رہا ہے، اور ہم کو اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس ہے نہیں رہنا. ٹھیک ہے ایک بڑا عالم ہو، علم اس کے پاس ہے، ایک مسئلے پر اس نے بالکل سیر حاصل بحث اس نے کی ہو اور دیکھا اور سب چیزوں کو تحقیق کی اس نے پوری، ایسا آدمی اس میدان میں اتر سکتا ہے جیسا کہ سلف نے بتایا ہے. لیکن ہر آدمی جائے چٹ پٹ علم کے ساتھ میں تھوڑا بہت یاد کر لیا اس نے اور پڑھ لیا اور اس نے جائے نہیں. بلکہ بڑوں کا بھی حال کیا ہوتا ہے آپ دیکھیے. روات میں سے ایک راوی ہیں عمران ابن حطان ابن ظبیان السدوسی البصری. ان کے بارے میں امام الذہبی کہتے ہیں من اعیان العلماء، چنندہ علماء میں سے ہیں، نمایاں لوگوں میں سے ہیں جو علماء میں تھے. لیکنہ من رؤوس الخوارج، لیکن یہ خارجیوں کے سرداروں میں سے ہیں، ان میں سے بڑے بڑے لوگوں میں سے، نامچین لوگوں میں سے، خارجیوں کے. حدثنا عائشہ، آپ دیکھیے اس راوی نے حدیث بیان کی ہیں. حدثنا عائشہ و ابی موسیٰ الاشعری و ابن عباس، حضرت عائشہ سے روایت کی، حدیث ڈائریکٹ سنی ہے، ابن عباس سے حدیث سنی ہے، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب سے حدیثیں سنی. 3 بڑے بڑے صحابی ہیں، ان سے حدیث سنی ہے اس راوی نے. اور روا عنہ ابن سیرین و قتادہ و یحییٰ ابن کثیر، اور اس سے روایت لی ہے اس راوی سے ابن سیرین نے اور قتادہ نے اور یحییٰ ابن ابی کثیر نے، جو مسلم کی روایت میں سے ہے، انہوں نے روایت لی اس سے. قال ابو داود لیس فی اہل الاہواء اصح حدیثا من الخوارج. ابو داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خارجیوں سے بڑھ کے بدعتیوں میں بات کا سچا کوئی نہیں تھا. خارجی کیوں سچے تھے؟ اس لیے کہ وہ تکفیری تھے. وہ کہتے تھے ایک گناہ ہو گیا نا کافر ہو جاتا آدمی. یہ بھی ان کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے کہ وہ تکفیری تھے. خارجیت اور تکفیریت کا جوڑا ہے، اسی لیے تو حضرت علی کی تکفیر کر دی انہوں نے. وہ تکفیری تھے. وہ کہتے تھے اگر کسی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، مومن نہیں رہتا ہے، اس پر مومن کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے. اور دلیلیں اس کے لیے پیش کرتے تھے وہ لوگ. اس کی تفصیل کا بھی وقت نہیں، انشاءاللہ ہم کبھی اس کو اسی کورس کے ضمن میں ہوا تو انشاءاللہ وہ بھی دیکھ لیں گے کہ ان کی نمایاں مسائل کیا ہیں. تو کہتے تھے کہ وہ حدیث میں یعنی بات میں اور ایون حدیث میں بھی ان سے سچا کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بولتے تھے جھوٹ بولا نا کافر ہو جائے گا. اس لیے وہ گناہوں سے بہت بچتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، لیکن ڈیویشن ان کا اتنا بھیانک تھا کہ ان کے سارے تقویٰ کے باوجود بھی وہ گمراہ قرار پائے. لہٰذا کسی کا تقویٰ، گناہوں سے بچنا اس کو واقعی نیک نہیں بناتا. نیک بننے کے لیے انسان کا منہج بھی صحیح ہونا ضروری ہے. ورنہ کتنے صوفیے تھے جو شرکیات میں چلے گئے لیکن عمل کے اعتبار سے ایک دم پابند، تقویٰ والے، زہد والے، عبادت گزار، اللہ سے دعا کرنے والے، تلاوت کرنے والے اور حرام سے بچنے والے. لیکن کیا ان کا منہج ہی صحیح نہیں، ان کا عقیدہ صحیح نہیں، گمراہی میں چلے گئے. وہ لوگ دین سمجھ کے انہوں نے بہت سارے غلط کام کیے. جس کو وہ دین نہیں سمجھتے تھے اس سے بہت بچتے تھے، جس کو گناہ سمجھتے تھے اس سے بہت بچتے تھے. حرام تو حرام، بہت سے حلال سے بھی بچتے تھے وہ لوگ. کیا فائدے کا لیکن ایسا تقویٰ، کیا فائدے کی ایسی دینداری جو انسان کو عقیدے اور منہج میں گمراہ کرتے ہیں. خوارج کا یہ مسئلہ تھا. عمران ابن حطان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ثم ذکر عمران ابن حطان و ابا حسان الاعرج. پھر امام الذہبی نے ذکر کیا عمران ابن حطان کا
اور اسی طرح سے ابو حسان الاعرج کا، یہ سیر اعلام النبلاء میں ہے۔ لیکن یہ عمران ابن حطان کی گمراہی کی وجہ کیا تھی؟ عمران ابن حطان کی گمراہی کی وجہ کیا تھی؟ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اس کو سب سے زیادہ جانتے ہیں اس راوی کو، کہتے ہیں تزوج عمران خارجیہ، عمران ابن حطان نے ایک خارجی عورت سے نکاح کیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تحریکی صرف مرد نہیں ہوتے ہیں، یہ بھی بات یاد رکھیے، وومن ونگ بھی ہوتی ہے ان کی، گرلز ونگ بھی ہوتی ان کی۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف وہ مردوں کا مرض نہیں ہے، وہ عورتوں کا، بعض وقت عورتیں مردوں سے زیادہ جو ہے انتھوزیاسٹک ہوتی ہے اپنے اس گول میں، کاز میں۔ تو عمران ابن حطان نے نکاح کیا ایک ایسی عورت سے جو خارجیاں تھی، اسی لیے عائشہ نے بھی کیا کہا تھا اس راویہ سے، معاذہ سے کیا کہا تھا؟ کیا تم حروریہ ہو؟ یعنی عورت میں بھی پاسبلٹی ہے خارجیت کی، اس لیے بے فکر نہیں ہونا، نکاح کرنے میں سوچنا، ہاں یہ گرلز ونگ کی ہیڈ نہ ہو، کام پہ لگا دے گی آپ کو، بنا دے گی کچھ، ہاں ایسا پہنچا دے گی برابر۔ تزوج عمران خارجیہ، اور کیوں نکاح کیا؟ بڑی بات اس میں یہ ہے، نکاح کیا کیوں؟ کہتے ہیں قال، عمران ابن حطان کا خود کہنا تھا، قال سأردها، میں اس کو گھسیٹ کے واپس سیدھے راستے کی طرف لانا چاہتا ہوں، اس لیے نکاح کر رہا ہوں۔ ہوتا ہے ایسا، سأردها قال فصرفته الى مذهبها، لیکن اس عورت نے، وہ اونٹ تھی، اس عورت نے کیا کیا؟ اس کو اپنے مذہب کی طرف لے کے گئی، عمران ابن حطان کو خارجی بنا دی، یہاں تک کہ خارجیوں میں سے بڑا ہیڈ لوگوں میں سے یہ بنا، ایک آدمی جس کا شمار علماء میں ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی اچھی نیت گندی ہے، میں اس کو لانا چاہتا ہوں سیدھے راستے کی طرف، اور اس لیے میں نے کیا کیا؟ اس سے نکاح۔ جب نکاح کیا تو دونوں کے ڈیبیٹ ہوئے، اب دونوں کے ڈسکشنز ہوئے۔ اب اس زمانے میں عورتیں بھی کچھ کم نہیں تھی علم کے اعتبار سے، اس نے بھی اپنے اس کے سامنے دلائل، بحثیں، یہ وہ ہوئی، تو اس کا ہی ذہن، راوی کا، عمران ابن حطان کا ذہن تبدیل ہو گیا، یہ خارجی بن گیا۔ بتائیے بری صحبت کتنی خطرناک ہے۔ امام الذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں اس کو ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں، امام الذہبی کہتے ہیں فذکر المدائنی انہا کانت ذات جمال، بیوی کی دیکھی کتنی ہوشیار تھی وہ، یعنی خارجیوں میں ایک چیز آپ کو ملے گی، ذہنیت کے لوگوں میں وہ بات کرنے میں ایکسپرٹ ملیں گے، ایکسپرٹ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، زبان کے دلیقۃ اللسان، یعنی بات کرنے میں ہمیشہ ایکسپرٹ رہیں گے وہ۔ کہا کہ فذکر المدائنی انہا کانت ذات جمال، وہ بڑی خوبصورت تھی، بیوی جو تھی وہ خوبصورت تھی، وکان دمیما، لیکن عمران ابن حطان بدصورت انسان تھے، بیوی خوبصورت، یہ بدصورت۔ فاعجبته یوما، ایک دن اس نے دیکھا اپنی بیوی کو تو بہت خوش ہوا، بہت اچھی دکھائی دے رہی بیوی، خوبصورت ہے، ہاں حسین و جمیل ہے، اس کو اچھی لگی وہ۔ فقالت انا وانت فی الجنہ، بیوی نے کہا میں بھی جنت میں ہوں اور تم بھی جنت میں جاؤ گے، میں بھی جنت میں جاؤں گی اور تم بھی جنت میں جاؤ گے۔ کیسے؟ کہا لأنک اعطیت فشکرت، اس لیے کہ تمہیں میں ملی تو تم نے شکر کیا، وابتلیت فصبرت، اور مجھے آزمایا گیا تمہارے ذریعے سے تو میں نے صبر کیا۔ کیسی ہوشیار تھی وہ، ہاں انسلٹ بھی کر رہی ہے اور جنت کی بھی بشارت سنا۔ اب اسی سے اندازہ آپ لگا سکتے کہ کیسا وہ غالب آئی ہوگی، ہاں اسی ایک جملے سے آپ دیکھیے کتنی سمارٹ تھی وہ۔ اس نے کہا، ایک دن اس نے دیکھا بہت خوبصورت لگ رہی ہے آج، کہا ہم دونوں جنت میں جانے والے ہیں، کیسے جائیں گے؟ کہا کہ دیکھو تم کو تو میں ملی، زبردست خوبصورت اور ہر دیندار بھی، تو تم نے شکر کیا تو تم شکر کی وجہ سے جنت میں جاؤ گے، مجھے تم مل گئے بدصورت،
لیکن میں نے کیا کیا، اس آزمائش پر جس میں اللہ نے مجھ کو ڈال دیا، میں نے اس آزمائش پر صبر کیا، اس صبر کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں گی، تو تم شکر سے اور میں صبر سے۔ ایسی بیوی تھی وہ، اتنی سمارٹ تھی وہ۔ تو یہ عمران ابن حطان ہے۔ وجہ کیا تھی؟ بری صحبت، اچھی نیت لیکن بری صحبت۔ اچھی نیت تھی کہ میں بچاؤں گا اس کو، میں اسے بچانا چاہتا ہوں، میں اسے بچانا چاہتا ہوں، کی وجہ سے نکاح کیا۔ اتنا بڑا رسک کبھی لینا نہیں۔ ہاں آدمی بولتا ہے نا اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، انشاءاللہ نکاح ہو جائے گا نا تو میں اس کو سدھاروں گا۔ بیٹا نہیں سدھار پائے گا تو وہ تجھ کو بگاڑ دے گی۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے، ورنہ آدمی کو کمپرومائزز کرنے پڑتے نکاح کے بعد، تو ایک آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تو دیندار کو اپنا کر نکاح میں کامیاب ہو جا، تو دیندار کا انتخاب کر کے کامیاب ہو جا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ یہ عرب کا ایک طریقہ ہے کسی کو پیار سے ڈانٹنے کا۔ تو کہا کہ تو دیندار کو اپنا کے، دیندار کو چن کے، دیندار سے نکاح کر کے کامیاب ہو جائے۔ تو آپ دیکھیے وہ دیندار تو تھی اس اعتبار سے کہ وہ صبر کرنے والی تھی، اور اس اعتبار سے کہ عبادات وغیرہ سار اب آگے آئے گا۔ دیکھیے ہمارا جو سلسلہ اب شروع ہونے والا ہے اس کے بعد، وہ کیا ہے؟ خارجیوں کی علامات کیا ہے؟ ان میں سے ایک علامت تھی کہ بہت عبادت گزار لوگ تھے، وہ عبادت میں سست نہیں تھے، وہ لوگ عام لوگوں سے زیادہ مجاہدہ کرنے والے تھے۔ کیا فائدے کا؟ لیکن کیونکہ انسان کی رفتار اس کو کامیاب نہیں کرتی ہے، اس کی سمت اس کو کامیاب کرتی ہے۔ وہ بھاگ رہا کتنا فاسٹ یہ اصل نہیں ہے، وہ کدھر بھاگ رہا، منزل کی طرف بھاگ رہا کہ دور بھاگ رہا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر ڈائریکشن صحیح نہیں ہو تو رفتار مزید ہلاکت پیدا کرتی ہے اور منزل سے دور لے جاتی ہے، راستہ اگر غلط ہو تو مجاہدہ اصل نہیں ہے۔ اس مجاہدے کا صحیح ہونا، انسان کا عقیدہ، اس کا منہج، اس کی زندگی کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو یہ بات امام الذہبی نے اس سلسلے میں کہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں خوارج کے اوصاف کیا ہیں، کیا چیزیں ہیں۔ 15 اوصاف ہمارے سامنے ہیں، انشاءاللہ تفصیل سے ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔ ان کی علامات، ان کی یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کے اسکینر لے کے بیٹھو اور یہ خارجی ہے یہ کرنے لگو، ایسا نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی میں کوئی علامت پائی جاتی ہو تو وہ خارجی ہو جائے، ضروری نہیں ہے ایسا۔ لہٰذا یہ ہم نہیں کریں کہ کسی کی تکفیر کرنا شروع کر دیں، کسی کو خارجی بولیں، کسی کو گمراہ بولنا شروع کر دیں، اس طرح کی چیز نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے۔ ہاں وہ علماء ہیں جو برابر بتائیں گے کون کیا ہے، ہمارے لیے کہ ہم یہ چیزیں اپنے اندر پیدا نہ کریں۔ ویسے ہی جیسے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، کہ کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھتے تھے، میں شر کی باتیں پوچھتا تھا۔ کیوں؟ مخافۃ ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ کہیں شر مجھ کو آنا دبوچے، میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اصل مسئلہ ہمارا ہے، قبر میں ہم کو ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرے نبی کون۔ مسئلہ ہم کو اپنا سوچنا ہے، ہماری اپنی نجات کے لیے ہم کو جاننا ہے کہ کہیں یہ برائیاں ہمارے اندر تو نہیں ہیں، اور کہیں ہم ادھر تو نہیں جا رہے غیر شعوری طور پر۔ یہ ہمارے اپنے لیے، دوسروں پر لیبل لگانے کے لیے نہیں، وہ اہل علم کا کام ہے۔ یہ نہ کرنے لگیں کہ سب ایک دوسرے پر لیبل لگائیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں خوارج کی خصوصیات کیا ہیں۔ نمبر 1، ان کا ظہور فتنوں کے دور میں ہوتا ہے، خاص کر کے سیاسی اتھل پتھل جب ہونے لگتی ہے، سیاسی حالات بگڑتے ہیں، ان سیاسی حالات میں، ان بگاڑ کے دور میں خوارج نکلتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا قیامت تک یہ نکلتے رہیں گے۔ تو سیاسی جب حالات خراب ہوتے ہیں تو ان کے لیے نکلنے کا راستہ ملتا ہے، امت کی خیر کے لیے، انصاف کے قیام کے لیے، حکام کی اصلاح کے لیے، امر بالمعروف کے طور پر، نہی عن منکر کے طور پر، عدل کے قیام کے لیے۔ تو بگاڑ جب آتا ہے سیاسی یا آپس کی جنگیں جب ہوتی ہیں، ان میں یہ نمودار ہوتے ہیں۔ تو پہلی علامت ان کی یہ ہے کہ ان کو پیٹرول ملتا ہے ان حالات میں جب سیاسی حالات مسلمانوں کے خراب ہوتے ہیں۔ آپ تاریخ کا مشاہدہ کریں، مطالعہ کریں، آپ کو دکھائی دے گا۔ جب بھی سیاسی حالات خراب ہوتے ہیں مسلمانوں کے، سارے بالکل جو ہے باہر نکل آتے ہیں
اور میڈیا میں آپ کو دکھائی دیں گے. آپ دیکھیے جب بھی کچھ ایسا برا ہوتا فوراً نکل کے آئیں گے, کمنٹ 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 کمنٹ, پوسٹ ملے گا آپ کو ایک دم. وہ موقع چھوڑتے نہیں ہیں. سیاسی حالات میں ہمیشہ ان کی طرف سے جب بھی کچھ الٹا پلٹا ہوتا ہے فوراً آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یخرجون علی حین فرقۃ من الناس, لوگوں میں جب انتشار ہوگا, اختلاف ہوگا, فرقہ بندی ہوگی, تو اختلاف ہوگا, اس دور میں یہ نکلیں گے. پہلی مرتبہ کب نکلیں گے؟ جب مسلمانوں میں اختلاف ہوگا, اس وقت میں یہ نکلیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا چکے تھے. اس حدیث کو امام البخاری نے اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6933 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1064. ایک اور روایت میں آپ فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ حتی تقتتل فئتان عظیمتان, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو بڑے گروہ مسلمانوں کے آپس میں جنگ میں مبتلا نہ ہو جائیں. دو بڑے گروہ کون سے ہوں؟ آگے آئے گا وَتَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ, ان کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوگی. وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ, اور دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا, ہم حق پر ہیں, ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ کون سی جنگ ہے؟ یہ صفین کی جنگ ہے علماء نے کہا, جس میں ایک طرف کون تھا؟ حضرت علی, اور دوسری طرف کون تھے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں صحابی ہیں, دونوں عظیم المرتبت صحابی ہیں, اگرچہ حضرت علی کا مرتبہ حضرت معاویہ سے زیادہ ہے, لیکن دونوں اہل حق میں سے ہیں, دونوں صحابی ہیں, دونوں قابل احترام ہیں. ان دونوں کی جنگ ہوئی. اس جنگ میں آپ تاریخ اس سے پہلے ہم تفصیل بتا چکے ہیں کہ جب بیچ میں دو صحابی آئے, انہوں نے کہا کہ ٹھہرو, ایسا کیا جائے کہ تمہاری طرف سے اور تمہاری طرف سے لوگ آئیں, حکم آئیں, اور پھر دونوں مل کے بیٹھ کے جو طے کریں گے سب کو ماننا پڑے گا. بیٹھے, بات چیت ہوئی, جنگ کینسل ہو گئی ہے, صلح ہو گئی. تم اپنے گھر کو جاؤ, تم اپنے گھر کو جاؤ, اہل شام ادھر, حضرت علی ادھر. حضرت معاویہ اور حضرت علی میں صلح کے اعتبار سے ہو گئی. فوراً بیچ میں سے کون نکل گیا؟ وہاں سے خوارج پیدا. یہ صحیح نہیں ہوا, یہ صحیح نہیں ہوا, یہ طریقہ تمہارا صحیح نہیں ہے. کیا صحیح نہیں ہے؟ یہ جو اللہ کے دین کا معاملہ تھا اس بنیاد پر جنگ ہو رہی تھی. تم نے دو آدمیوں کو طے کر دیا کہ دین کے معاملے میں فیصلہ جیسا کریں ویسا سب مانیں گے؟ بالکل نہیں. ان الحکم الا للہ, فیصلہ کس کا چلے گا؟ اللہ کا, انسانوں کا نہیں. وہیں سے یہ فرقہ جنم لیا. بنیادی آیت ان کی یہی تھی جس کو انہوں نے غلط طور پر پیش کیا. آیت صحیح, آیت غلط نہیں ہے, لیکن اس کا اپلیکیشن جس طرح سے انہوں نے کیا, حق والے کلمے کو باطل کی بنیاد پر انہوں نے پیش کیا, اپنے باطل کے سپورٹ میں پیش کیا. یہ ہمیشہ سے اہل باطل کا طریقہ, آگے بھی اس کو ہم دیکھیں گے. تو کہا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہ آپس میں لڑ پڑیں اور دونوں کے درمیان ایک عظیم جنگ ہوگی, اور دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا. دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا. کہ اس بارے میں شیخ صفی رحمان مبارک پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں دعواہما واحدہ وہی اقامت امر اللہ و تنفیذہ. دونوں کا دعویٰ یہ ہوگا اللہ کا حکم قائم ہو, اس کی تنفیذ ہو. حضرت علی اپنی طرف سے کہہ رہے تھے حاکم ہوں, خلیفہ ہوں, اس اعتبار سے باغی سے مجھ کو جنگ کرنا پڑے گا. ان کی طرف سے اس طرح سے تھا, اور ان کی طرف سے ایسا تھا کہ دیکھو انہوں نے حضرت عثمان کا قصاص نہیں لیے ہیں اور ایسے لوگوں کو ساتھ میں لیا ہے جو ٹھیک نہیں ہیں, جنہوں نے قتل کیا ہے انہی کو عہدے ملے ہیں, تو یہ صحیح نہیں ہے. تو اس طرح سے دونوں میں, اور وہ فتنے کا دور تھا, فتنے کا دور تھا. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ دونوں کا دعویٰ ایک تھا, دونوں کا دعویٰ ایک تھا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفترق امتی فرقتین, میری امت دو فرقوں میں بٹ جائے گی. فیمرق بینہما مارقۃ تقتلها اول الطائفتین بالحق, میری امت دو گروہوں میں بٹ جائے گی
اور ان کے درمیان سے ایک خروج کرنے والا، مارقہ مرقہ باہر نکل جانا، مروق، ان کے درمیان سے ایک فرقہ اور نکلے گا، ایک جماعت گروہ اٹھے گا جو باہر نکل جائے گا شرعی حدود کے حق سے، صراط مستقیم سے، تقتلها اول الطائفتین بالحق، اور اس کو قتل کرے گا وہ گروہ، وہ جماعت جو حق سے اقرب ہوگی، حق سے قریب تر ہوگی۔ اس سے مراد کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کے ساتھ والے۔ اسی لیے علماء نے کہا اس اختلاف میں، اس قضیے میں صواب پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں اجتہادی مسئلہ تھا، اس لیے ان کا معاملہ خطا پر مبنی تھا۔ صواب کس کے حق میں تھا؟ حضرت علی کے، لیکن ان کی شان میں گستاخی کرنے والا گمراہ ہے۔ ان کی شان میں گستاخی نہیں، اجتہادی معاملہ تھا۔ عام طور سے انشاءاللہ کسی دن ہم لوگ وہ بھی دیکھیں گے کہ صحابہ کے جو باہمی مشاجرات ہیں، اس بارے میں سلف کا کیا کہنا ہے، خصوصاً حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بارے میں، کہ وہ ایک اجتہادی معاملہ تھا، وہ فتنے کا وقت تھا، اور اس میں خطا اور ثواب اور مجتہد دونوں، تو اگر مجتہد خطا بھی کر جائے تو اس پر اس کو ثواب ملتا ہے، وہ گناہ گار نہیں ہوتا ہے، وہ گمراہ نہیں قرار پاتا ہے۔ تو کہا کہ تقتلها اول الطائفتین بالحق، کہ اس تیسرے فرقے کو، تیسرے گروہ کو قتل کرنے والا وہ ہوگا جو حق سے اقرب ہوگا۔ اس لیے ہمارا سب کا ماننا یہ ہے کہ خلافت کے زیادہ حقدار کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی ہیں، ان کا اپنا شرف ہے، ان کی شان میں گستاخی کرنے والا آدمی صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے تو ایسے آدمی کے ساتھ کھانا پینا بھی چھوڑ دو بولے، جو حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور الفاظ انہی کے ہیں، اور اسی طرح سے ابن حبان نے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے مسلم کے الفاظ ہیں یقتلہم ادنی الطائفتین الی الحق، اس تیسرے گروہ کو جو اس میں سے خروج کرے گا اس کو قتل کرے گا ایسا طائفہ، ایسی جماعت جو حق سے قریب تر ہوگی۔ ادنا قریب، دنو کے معنی قرب کے ہوتے ہیں۔ قال ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَأَنْتُمْ قَتَلْتُمُوهُمْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ، کہا کہ اے اہل عراق تمہیں نے تو قتل کیا ان کو، خوارج کو۔ امام مسلم نے اس کو کتاب الزکاہ میں روایت کیا، حدیث نمبر 1064۔ ایک اور روایت جو بخاری کی ہے کتاب المناقب میں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُمْ، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے قتال کیا جو تیسرا گروہ نکلا اس میں سے، جو خطا کار تھا، گمراہ تھا، مارقہ، اور میں حضرت علی کے ساتھ اس جنگ میں تھا۔ تو معلوم ہے کہ یہ اس سیاق ہی میں بات کہی جا رہی ہے، حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا، جنگ ہوئی، جنگ کے بعد صلح ہوئی، اور صلح کے نتیجے میں یہ تیسرا گروہ نکلا ہے جو دونوں کو کافر قرار دینے لگا ایک وقت کے بعد میں، اور پھر حضرت علی نے ان کو مہلت دی، پھر انہوں نے ان کی تکفیر کی اور لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا، قتل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت علی نے جو وقت دیا تھا، مہلت دی تھی، جو آسانی ان کو دی تھی، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ حضرت علی نے ان کے خلاف مسلح جنگ کی اور ان کو بالکل ختم کر دیا، کھدیڑ کے رکھ دیا، ان کو بالکل پیس کے رکھ دیا ان کو۔ تو یہ حدیث جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں گواہ ہوں اس بات کا کہ حضرت علی نے ان سے قتال کیا اور میں اس میں ان کے ساتھ تھا، یہ صحیح بخاری میں ہے کتاب المناقب حدیث نمبر 3610۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفی هذا الحدیث من الفوائد غیر ما تقدم منقبۃ عظیمۃ لعلی، اس میں جو کہا گیا ہے کہ ان دونوں میں سے وہ طبقہ، وہ جماعت اس کو قتل کرے گی یا اس سے قتال کرے گی جو حق سے قریب تر ہوگی۔ اس کے بارے میں حضرت امام ابن حجر کہتے ہیں اس حدیث میں بہت سارے فوائد ہیں علمی، غیر ما تقدم منقبۃ عظیمۃ لعلی، اور اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں گزر چکی ہیں، لیکن یہ بات اس میں ہے کہ اس میں حضرت علی کے لیے ایک عظیم فضیلت ہے، ان کا ایک عظیم منقبت ان کے لیے ہے۔
وَأَنَّهُ كَانَ الْإِمَامَ الْحَقِّ، اور اس میں یہ بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حق تھے، وہ حقدار تھے امامت کے، مسلمانوں کے امام تھے۔ وَأَنَّهُ كَانَ عَلَى الصَّوَابِ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صواب پر تھے، خطا پر نہیں۔ ہدایت اور گمراہی ہوتی ہے اور ثواب اور خطا ہوتا ہے، تو صحیح لوگوں میں بھی، اچھے لوگوں میں بھی، ہدایت یافتہ لوگوں میں بھی کسی کی بات ثواب ہوتی، کسی کی خطا ہوتی ہے۔ تو حضرت علی کی بات، ان کا موقف کیا تھا؟ صواب تھا۔ فی قتال من قاتلہ فی حروبہ فی الجمل وصفین وغیرہما، چاہے جنگ جمل ہو، چاہے صفین ہو، یا جتنی بھی جنگیں ہوں، ان تمام جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو قتال کیا ہے اس میں حضرت علی صواب پر تھے۔ ابن حجر رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، تو خطا ہونے سے کوئی گمراہ نہیں ہو جاتا ہے، لیکن وہ خطا قرار ہوتی ہے۔ اگر مجتہد ہے تو اس کو اس پر بھی ثواب ملتا ہے خطا کے باوجود۔ فتح الباری میں حدیث نمبر 6933 کے ضمن میں ابن حجر نے یہ بات کہی ہے۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کی شروعات ہی مسلمانوں کے اختلاف کے دور میں ہوئی، اور عموماً یہ لوگ سر نکالتے ہیں اسی دور میں جب کہ سیاسی اختلافات بڑھتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، خاص کر کے مسلمانوں کے درمیان۔ دوسری علامت ان کی یہ ہے کہ یہ لوگ عموماً کم عمر اور کم عقل ہوتے ہیں، جوان، اور ابھی عقل ان کی بالغ نہیں ہوئی، ابھی پختہ عقل نہیں ہوئی، ان کی رائے ابھی پختہ نہیں ہوئی، ڈیسیجن میکنگ میں اتنے وہ مضبوط نہیں ہوتے ہیں۔ تو کم عمر ہوتے ہیں، تجربہ زندگی کا نہیں ہوتا ہے، تھوڑا موڑا ادھر ادھر سے پڑھ لیا لیکن ٹھیک سے سمجھا نہیں۔ عام طور سے آپ کو اس طرح کے لوگوں میں، خارجیت والوں میں آپ کو جوان طبقہ ایسا دکھائی دے گا۔ یہ بات بھی علماء نے کہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، آخری دور میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے، احداث الاسنان، سفہاء الاحلام۔ احداث الاسنان، اسنان سن سے ہے، عمر، تازہ ابھی جوان ہوئے ہیں، ایسے لوگ ہوں گے۔ ابھی جوانی کی عمر ان کی، ابھی تو عمر ملی ہے ان کو، ابھی تو عمر کو پہنچے، پختہ عمر کو، یعنی جوانی کی عمر کو۔ سفہاء الاحلام، اور عقل کے بے وقوف ہوں گے، کم سمجھ لوگ ہوں گے۔ احلام جو ہے یہ عقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3611، صحیح مسلم کتاب الزکاة حدیث نمبر 1066، الفاظ مسلم کے ہیں۔ تو یہاں پر کہا گیا احداث الاسنان، کم عمر، دو کم سمجھ، کم عمر اور کم سمجھ، ان کی علامات میں سے یہ ہے۔ ابن حجر کیا کہتے ہیں؟ بعض روایتوں میں حدثاء الاسنان آیا ہے، کہتے ہیں حدثاء بوزن سفہاء وهو جمع حدیث کما تقدم تقریرہ والاسنان جمع سن۔ حدیث جدید کو کہتے ہیں، اسنان سن کی جمع ہے۔ سن کس کو کہتے ہیں؟ والمراد به العمر والمراد انہم شباب، سن سے مراد عمر ہوتی ہے، اور ابھی ان کی عمر بڑی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں اس سے مراد کون ہے؟ والمراد انہم شباب، وہ جوان ہوں گے۔ اس طرح کی تحریکیت آپ کو عام طور سے دیکھنے ملے گی کہ اس طرح کی آئیڈیالوجی کے پیچھے دوڑنے والے عام طور سے کون ہوتے ہیں؟ جوان۔ آئیسیس میں کون تھے؟ بوڑھے تھے، ڈنڈا لے کے گھوم رہے، کون تھے؟ ایک دم ہائی ٹیک ویڈیو ریکارڈنگ کرنے والے، ہائی ٹیک ایڈیٹنگ، ہاں اس میں سب ٹائٹلز اور ایک دم بیک گراؤنڈ، یہ وہ سب جوان، یورپ کے پڑھے لکھے ایک دم ایسے۔ عام طور سے اس میں آپ کو جوان ملیں گے جو کم سمجھ ہو۔ قولہ سفہاء الاحلام، سفہاء الاحلام کیا ہے؟ کہتے ہیں جمع حلم بکسر اولہ، یہ حلم کی جمع نہیں ہے، حلم کی جمع ہے۔ والمراد به العقل، اس سے مراد کیا ہے؟ حلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عقل۔ والمعنى ان عقولهم ردیئہ، معنی یہ کہ ان کی عقلیں گھٹیا ہوں گی۔
عقل ہی صحیح نہیں ہوگی ان کی، عمر کم عمر اور کم سمجھ، ان کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے۔ فتح الباری میں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ علامہ عینی کہتے ہیں والاحلام جمع حلم بکسر الحاء، احلام جو ہے یہ حلم کی جمع ہے ہا کے کسرہ کے ساتھ، وَكَأَنَّهُ مِنَ الْحِلْمِ بِمَعْنَى الْأَنَاءَ وَالتَّثَبُّتِ فِي الْأُمُورِ، حلم جو ہوتا ہے برداشت کو بھی کہتے ہیں، کہ ایک انسان فٹ سے ایک دم رسپونڈ نہیں کرے۔ جذباتی آدمی کیا ہوتا ہے؟ سوچ سمجھ کے نہیں کرتا کچھ بھی، جیسا آ گیا ریاکٹ کرتا ہے، ایک دم سپونٹینیس، فوراً ریاکٹ کرتا ہے، یہ ایسے ہوں گے، ایسا ہوا، ایسا کرنا چاہیے۔ تو حلم جو ہے انسان کے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ الاناء، التثبت، سوچیں گے، دیکھیں گے، تحقیق کریں گے، اس کے بعد تحقیق کر کے قدم اٹھانا چاہیے۔ یہ چیز جوانوں میں عموماً ہوتا نہیں ہے، اسی لیے بولتے چل اپنے کو جا کے کام کر کے آنا ہے، بیٹھ گاڑی پہ، کس کا کام کرنے کا، چل جاتا، بعد میں بتاتا ہے، چلا جاتا۔ وہ جذباتی ہوتے ہیں، سوچ سمجھ کے قدم جوان نہیں اٹھاتا، تو ان کے اندر اناء اور تثبت نہیں ہوگا۔ وذالک من شعار العقلاء، اور یہ چیز عقلاء کی شعار میں سے ہے کہ ان میں حلم ہوتا ہے، جاہل کی جہالت کو برداشت کرتے ہیں، حالات میں بالکل سوچ سمجھ کے، بالکل تحقیق کر کے پھر قدم اٹھاتے ہیں۔ یہ عقل مند لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ تو ہوں گے نہیں ایسے، تو ان میں حلم بھی نہیں ہوگا اور ان میں تثبت نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا بِالضَّمِّ فَعِبَارَةٌ عَمَّا يَرَاهُ النَّائِمُ، اور حلم جو کہتے ہیں وہ خواب میں جو سونے والے کو دکھتا ہے، اس کو حلم عربی زبان میں کہتے ہیں، اس کی بھی جمع احلام ہے۔ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ، سورہ یوسف میں آپ کو یہ لفظ ملے گا، تو وہ حلم کی جمع ہے خواب، لیکن یہاں پر حلم کی جمع ہے یعنی عقل۔ اسی لیے حدیث میں کیا ہے؟ وَلْيَلِنِ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، میرے قریب صف میں وہ لوگ ہونے چاہیے جو اولو الاحلام اور النہا ہیں، والنہا ہیں، اولو النہا ہیں، یعنی عقل مند سمجھ رکھنے والے لوگ، کہ اگر نماز میں کچھ ہو جائے تو وہ لوگ آگے بڑھ کے بقیہ نماز کو پورا کریں، امام بھول جائے تو پیچھے سے لقمہ دیں، تو سمجھدار لوگ پیچھے ہونا چاہیے، یہ بھی ادب ہے پہلی صف کا۔ تو اولو الاحلام سمجھداروں کہتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوں گے؟ سفہاء الاحلام، عقل کے کچے، عمر کے بچے۔ ہاں عمر چھوٹی ہوگی، ظاہر بات ہے کچھ چیزیں عمر کے ساتھ ہی سمجھ میں آتی ہیں، یہ صرف بچپن کی بات نہیں ہے، جوانی کی بھی ہے، کچھ چیزیں جوانی میں بھی سمجھ میں نہیں آتی، بڑھاپے میں سمجھ میں آتی ہیں، تو اس کے لیے عمر بھی ایک بہت اہم چیز ہے۔ تو یہ دو باتیں ہم نے دیکھی جو خوارج کے علامات میں سے ایک کیا ہے؟ ان کا عروج، ان کا ظہور فتنوں کے دور میں ہوتا ہے، خصوصاً مسلمانوں کے سیاسی حالات بگڑنے کے دور میں، اسی میں زیادہ وہ نکل آتے باہر۔ دو، عام طور سے اس قسم کی تحریکوں میں کون متاثر ہوتا ہے؟ نوجوان، اور وہ نوجوان بھی کیسے؟ عقل کے کچے، ان کو زیادہ سمجھ نہیں رہتی ہے، وہ جذباتی ہوتے ہیں، فوراً اس میں نکل جاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں، اور نقصان دوسروں کا بھی کرتے ہیں، نہ صرف اپنا گھر والوں کا کرتے ہیں، پوری امت کا نقصان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائیں۔ انشاءاللہ مزید ان کی جو علامات ہیں انشاءاللہ آنے والے درسوں میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور گمراہ لوگوں کی صحبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، گمراہی میں جانے سے اور لوگوں کو لے جانے سے ہم کو بچائے رکھیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔